حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من امارۃ الصبیان، کہ اے باری تعالیٰ میں جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 3605 اور راوی ہیں حضرت عمر ابن یحییٰ ابن سعید اموی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے دادا مروان ابن حکم کے ساتھ تھے ایک مرتبہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم جو تھا اس کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جس وقت قریش کے چند لوگ جو ہیں میری امت کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت عمر ابن یحییٰ ابن سعید اموی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے دور کے اندر یہ حالات دیکھتا ہوں کہ ہر طرف اموی بادشاہ جو تھے انہوں نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو اسی وقت مجھے میرے دادا کی بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ یزید جو ہے وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ علماء کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، علامہ تفتازانی کو پڑھ کے دیکھیں، امام غزالی کو پڑھ کے دیکھیں، مجدد الافسانی۔ الغرض آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، جمیع علماء اہل سنت ان کا موقف یہی ہے کہ وہ تارک نماز تھا، شراب پینے والا تھا، دانی تھا، فاسق اور فاجر تھا اور بدکار تھا، اور اس کے 3 سب سے بڑے سیاہ کارنامے یہ تھے کہ ایک تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ بے قصور تھا، تو ان کے بارے میں سوالات علماء اہل سنت یہ رکھتے ہیں، اگر وہ بے قصور تھا تو اس نے پھر ابن زیاد کو معطل کیوں نہیں کیا، بلکہ جو وہاں پر کربلا کے اندر یزیدی حاضر تھے ان تمام کو اس نے انعامات بھی دیے اور ان کو شاباش بھی دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر راضی تھا، اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اموی مسجد جو شام کے اندر ہے، دمشق کے اندر ہے، وہاں پر اس کے سامنے حاضر کیا گیا کہ تشت کے اندر، تو وہاں پر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کے اوپر چھڑی لگائی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے بدر کے اندر جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو ایک تو اس کا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ دوسرا اس کا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ اس نے خانہ کعبہ شریف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا، اور خانہ کعبہ شریف کے اوپر سنگ ساری جو ہے کروائی، پتھر جو ہے وہ برسائے گئے، جس سے خانہ کعبہ شریف کا غلاف جل گیا، لکڑی جو ہے اس کو نقصان پہنچا۔ خیر تیسری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ بھی یہ ہے کہ یزید جو ہے اس نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ آرڈر کیا کہ مسجد نبوی شریف کے اوپر قبضہ کیا جائے، تو چنانچہ یزیدی فوج جو تھی انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو جنت البقیع ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے مصلی کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے نا، یہ روضہ، یہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس ریاض الجنت کے اندر جو ہے یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، وہاں پر وہ لید کرتے رہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف بند رہی، وہاں پر نہ کوئی اذان ہوتی تھی نہ کوئی اقامت ہوتی تھی۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں میں جب یزیدی فوج نے اس طرح حملہ کیا اور بہت سارے صحابہ کو شہید کیا، اور جو نیک خواتین تھیں ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک مجنوں کی صورت بنا لی، اور جو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک تھی اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ جو بھی یزیدی مجھے آتے پکڑتے، مارنے کی کوشش کرتے، میری داڑھی پکڑ کر مارتے، تو میں اسی وقت جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں مجنوں ہوں، اور وہ مجھے مجنوں سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت ابو المسیب، حضرت مسیب جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ سے
اذان کی آواز آتی تھی، اقامت کی آواز آتی تھی، اور اسی کے بعد میں اسی اقتداء کے اندر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتا تھا کہ روضہ پاک سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرواتے تھے، اور خود 3 دن آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے۔ یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ موجود ہے کہ 3 دن تک میں نے اس انداز کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ 3 سیاہ کارنامے، آج بھی کئی لوگ ہیں وہ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی حمایت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی جو ہے کہتے ہیں کہ جنتی ہونے کا اس کو کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یزید جو ہے پہلی بات تو یہ وہ صحابی نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید صحابی ہی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ انا حرب لمن حاربہم، کہ جس نے ان کے ساتھ جنگ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں۔ وَصَالِمٌ لِمَنْ صَالَمَهُمْ، اور جس نے ان کے ساتھ دوستی رکھی، اللہ کا نبی جب اس کے ساتھ دوستی رکھے گا۔ تو اتنا بڑا اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ملعون تھا، اور اس نے ہر طرح کا ایسا علامہ تفتازانی، تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو کام یزید نے کیا ہے نا، شاید اس وقت کوئی کافر بھی ایسا کام نہ کرتا، یعنی نبی کی اولاد کے ساتھ شاید کافر بھی کوئی ایسا کام نہ کرتا کہ اس نے کافروں جیسے کام کیے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ وعلی آلک و اصحابک۔